حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ سولی پر چڑھنے والا شخص کون تھا؟ آپ علیہ السلام کو پہلے سے علم تھا کہ یہودیوں میں سے ایک شخص آپ کو دھوکہ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم خنزیر کیوں بن گئی؟ یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر کیا بہتان لگایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ یہودیوں کے سردار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے بچنے کے لیے کیا تدبیر کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب کہاں موجود ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت اور مقام کون سا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے درمیان ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ لیں گے۔ نیز مال اس قدر عام ہو جائے گا، صدقات کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابن مریم علیہ السلام کے دور مبارک میں تمام ادیان مٹ جائیں گے اور صرف دین اسلام ہی باقی رہے گا۔ جب دجال ہلاک ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو موت دیں گے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ خنزیر کو قتل کرنا واجب ہے۔ خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخری زمانہ میں ہوگا۔ اس وقت اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کو ساقط کریں گے سے مراد یہ ہے کہ آپ یہود و نصارہ کے جزیہ کو ساقط کریں گے اور ان کو اسلام کی طرف راغب کریں گے۔ اس وقت اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی ایک قوم کے پاس سے گزرے۔ جب یہودیوں نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے، تحقیق جادوگرنی کا بیٹا جادوگر آیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح یہودیوں نے آپ پر اور آپ کی والدہ محترمہ پر بہتان باندھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو یہود کے لیے بد دعا کی اور ان پر لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی صورتیں خنزیر کی مانند کر دی۔ جب یہودیوں کے سردار نے یہ صورتحال دیکھی وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے سوچا کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے بھی بد دعا نہ فرما دیں۔ اس نے یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے اس معاملہ میں مشورہ کیا۔ تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر مجتمع ہو گئے۔ چنانچہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے خفیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی شروع کر دی اور آپ کے لیے صلیب نصب کر دی تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جائے۔ اس کے بعد زمین پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس رات اپنے حوارین یعنی کہ ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے وصیت کی۔ پھر فرمایا، تم میں سے ایک آدمی مرغ کی اذان سے پہلے میرے ساتھ کفر کرے گا اور چند درہم کے عوض مجھے فروخت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین واپس چلے گئے۔ ان میں سے ایک شخص اس راستے کی طرف گیا جدھر یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا، اگر میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دوں تو تم مجھے کیا بدلہ دو گے؟ یہودیوں نے اس شخص کو 30 درہم دیے۔ اس شخص نے وہ درہم لے کر ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹھکانہ بتا دیا۔ جب حواری یعنی وہ شخص جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے غداری کی تھی گھر میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جب یہود آپ کے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے اس حواری کو گرفتار کر لیا کیونکہ ان کے خیال میں یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس آدمی نے یہودیوں سے کہا، میں تو وہ شخص ہوں جس نے ابھی تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خبر دی تھی، لہٰذا مجھے چھوڑ دو۔ لیکن یہودی اس آدمی کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مذکورہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا تھا وہ یہودی تھا اور اس کا نام طبانوس تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حوارین میں سے فرمایا، تم میں سے کون میرے لیے اپنی جان کی قربانی دے گا؟
حواریوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ شخص قتل کر دیا گیا اور سولی پر چڑھا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پر لگا دیے اور نورانی لباس پہنا دیا اور کھانے پینے کی خواہشات کو آپ سے دور کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقربین فرشتوں کے ساتھ عرش کے آس پاس اڑتے پھرتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئیں تو اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللحم میں بابل کے مقابل اور سکندر کے حملہ سے 65 سال بعد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جب وحی کا آغاز فرمایا اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو بیت المقدس سے آسمان پر اٹھایا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 6 سال بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما دے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔